اسٹڈی کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ایگزام کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیا آپ نے وے اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے پیپر کرنا ہے، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. ساتھ جو اہم سیکشن ہے اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو آج ہم اس کو مزید لے کے آگے چلتے ہیں اسی لیکچر کو، کیونکہ یہ لیکچرز کی ایک سیریز چل رہی ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. جب آپ لاء کی پریپریشن کر رہے ہیں، کوئی سیکشن کر رہے ہیں، اس کے نیچے جو السٹریشنز ہوتی ہیں نا، وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ آپ کی جو پروپوزیشن کے کوسچن ہیں وہ اکثر انہی میں سے ہی آ رہے ہیں. جیسے پی پی سی کا سیکشن 80 ہے، بار بار سوال اس میں سے آ رہے ہیں. اس طرح کنٹریکٹ ایکٹ کی جو اگزامپلز ہیں وہاں سے بار بار سوال آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. اور یاد رکھنا ہے کہ جو نیچے جتنی اگزامپلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، ساتھ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. پھر جو کوسچن میں اگلا مرحلہ آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ پریکٹیکلی کوسچن دے رہے ہیں. پریکٹیکلی کوسچن کے اندر جیسے ایشوز کیسے فریم کرنے ہیں، بیل پٹیشن کیسے لکھنی ہے، 191 کی جو اپلیکیشن ہے وہ کیسے لکھنی، ہیبیس کارپس. اس کے لیے جو میں ورڈ استعمال کرتا ہوں وہ اپلیکیشن ہے، اور باقی کہیں سے آپ سنتے ہیں کہ وہ پٹیشن ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ میں سب سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس عبدالسمیع صاحب، وہ کہتے ہوتے تھے کہ اس کو آپ اپلیکیشن ہی کہیں، اس لیے جو ورڈ پراپر ہے آپ بھی اپلیکیشن ہی 491 کو کہیں. کئی ریٹ بھی کہہ دیتے ہیں، ریٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، ریٹ تو آرٹیکل 199 کے اکارڈنگ ہے. تو بات ہم کر رہے تھے پریکٹیکلی کوسچن کے حوالے سے. پریکٹیکلی کوسچن میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پروپوزیشن ہے، ایشوز فریم، چارج فریم کرنا، بیل لکھنا، اس کے بعد اسٹے آرڈر گرانٹ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کے کوسچن آپ کو آ رہے ہیں. کوئی ایک سیکشن ہو گیا، اس کے بعد چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ لکھیں. کوئی بھی سوال پریمپشن ریلیٹڈ، یہ آپ ایگزامپل جب آپ پڑھتے ہیں ہر سیکشن کی تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوتی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں جی اپنے اگلے سٹیپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جنرل کوسچن، جیسے ایڈمیشن اور کنفیشن کا ڈفرینس، 340 اینڈ 342 کا ڈفرینس، آپ نے وہ ڈسکس کرنا ہے. یہ جنرل، یہ 3 کیٹیگریز کے اندر لاء کے کوسچن آ رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اردو کی. اگر میں اردو کی بات کروں تو اردو کے حوالے سے جو برگ نئے کتاب ہے وہ احمد افتخار خٹک صاحب کی سب سے اچھی کتاب ہے. انہوں نے کمنٹری لکھی ہوئی ہے، نیچے تشریح کی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے. وہ سب سے اچھی کتاب ہے برگ نئے پہ. زندگی کتاب آپ افضل حق کی اس کا ٹیکسٹ پڑھیں، بار بار پڑھیں. پھر اگر آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں اردو میں، مضامین اردو کی کتاب جو ہے وہ بہت بیسٹ کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے. گرامر کے لیے کلید اردو اور ایک میٹرک کی قواعد اردو کی کتاب ہے، وہ آپ ضرور لیجیے گا، جس کو آپ بار بار کرنا ہے. اس کو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. میری اکیڈمی میں اس کی پریکٹس بھی بار بار کروائی جاتی ہے، اور افتخار خٹک صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، اور لاء کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور ٹیچر ہے اور میں پڑھاتا ہوں، کیونکہ لاء کا سلیبس جو ہے وہ بہت لینتھی ہے، تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں اور یہ کام کریں. پھر اس کے بعد نیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے پاس جنرل نالج ہے، جنرل نالج کے پیپر کو 5 حصے ویسے انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں 40 نمبر کی تو آپ کو آبجیکٹو آ جائیں گے. اس 40 نمبر کو کور کرنے کے لیے آپ پی پی ایس سی کے سال پاس پیپرز لیں. ایک پیپر آپ ڈیلی کا کریں، اس کو کریں. اور اس کے بعد پاک اسٹڈی جو ہے وہ آپ ایف اے لیول کی لے لیں، اسلامک اسٹڈی لے لیں. اخبار آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اخبار اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو آپ کا جو جنرل نالج کا پیپر ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ساتھ اگر آپ آبجیکٹو کر دیں، کیونکہ آپ کی وہاں پر جو ہے وہ تھنکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے کرنا ہے. اور اخبار ضرور آپ نے پڑھنی ہے. پھر آتا ہے جی انگلش کا پورشن. انگلش کے پورشن میں آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ انگلش کے پورشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، چاہے وہ ایسے ہے، لیٹر رائٹنگ ہے، ایڈیمز، پیرا ورڈز، پروپوزیشنز، گرامر، پنکچویشن، انہوں نے ٹوٹل آپ سے چیزیں پوچھنی جتنی انگلش کے اندر ہے. اور اس دفعہ بھی اگر آپ پیپر دیکھیں سول جج کا تو یہی ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز پوچھی ہے، اور جس نے مطلب ایکسرسائز کی ہوئی تھی بار بار تو وہ کلیئر کر جاتا ہے.
اب انگلش گرامر کے لیے میری اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ انگلش گرامر پر لیکچر جو ہے ہم نے وہ یوٹیوب پر ڈالے ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ یاد رکھنا ہے، کامیابی کی طرف آپ کو جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ٹیسٹ ہے، بار بار دیں۔ اب میں اپنی اکیڈمی کے اندر اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کے ہفتے میں 3-4 جو میں ٹیسٹ ہیں وہ کنڈکٹ کرتا ہوں، ان کو چیک کرتے ہیں، چیک کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہیں، اور جب بار بار ٹیسٹ دیتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں، اس چیز سے بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ لکھو، آپ بے شک اس سے پوچھ کے لکھتے ہو، مجھے اس چیز سے نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بار بار لکھنے کی پریکٹس کرتے ہو تو وہ الٹیمیٹ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں، اور اس لیول پر آ کر ویسے بھی کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت میچور ہوتے ہیں تو یہ نوبت نہیں آتی ہے یہاں پر، کیونکہ وہ سیکھنے آئے ہوتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، تو یہ چیزیں جو انسان کو کامیاب بھی کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پیپر جو ہے، یاد رکھنا ہے کہ آپ مارکر ضرور استعمال کیا کریں جب آپ لکھ بھی رہے ہو، پین اگر استعمال ہو بال پین کی جگہ تو وہ سب سے بہتر ہے، اور بار بار جو چیزیں ہیں وہ بے ریکٹ ہے تو اس کو بار بار ریڈنگ کریں۔ کئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کوسچن یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سیکشن بھول گئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اہم سیکشن تو نہیں بھولتے کیونکہ وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، جو اہم سیکشن نہیں ہے وہ کوئی بھی ہوگا اس کو بھول جائیں گے، اس لیے جب آپ بار بار چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں، اس لیے بار بار ان کو ریوائز کریں، بار بار دیکھیں، اور ایک دن کے اندر کہیں یہ سوال کرتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے میکسیمم آپ دیں۔ میرے پاس اب 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے ہیں، میں اتنے گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنا ٹائم مینیج کریں، اس کو نکالیں اور وہ پڑھیں۔ باقی بات آ جاتی ہے جی، کئی یہ بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ انگلش پہ گرپ نہیں ہے۔ بھائی ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر آپ کی انگلش نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جج کا امتحان پاس کر ہی نہیں سکتے۔ انگلش تو بہت ضروری ہے، انگلش کے بغیر نہ تو آپ لکھ سکتے ہو، نہ آپ نمبر لے سکتے ہو۔ اگر آپ کی انگلش ویک ہے تو آپ کوئی بھی لاء کا سبجیکٹ بھی پاس نہیں کر سکتی ہیں، اور انگلش کو آپ جو ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے حساب سے 1-2 گھنٹے جتنے آپ کے پاس اپنے روٹین سے ہٹ کے، سپوز اگر آپ پہلے 1 گھنٹہ دے رہے تھے تو انگلش کو 2 گھنٹے دیں، جتنا لاء ضروری ہے اتنی انگلش ضروری ہے، اور انگلش بار بار لکھیں، گرامر کریں، اور انگلش کے بغیر جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ میری اکیڈمی میں ہوتا یہی ہے کہ ہم انگلش پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ انگلش میں اسٹوڈنٹ نہ رہ جائے۔ لاء پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بار بار ٹیسٹ ہو، انگلش کے بار بار ٹیسٹ ہو کہ یہ انہوں نے پیپر میں جا کے لکھنا ہے اور یہ ان کی پریکٹس ہو، اور یہی ہیبٹ جو ہے میں اسٹوڈنٹس میں بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بار بار ٹیسٹ دیں۔ آپ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے کامیابی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری اکیڈمی بھی آن لائن سیشن جو ہے، جو آن لائن کلاس ہے وہ 25 جون سے سٹارٹ ہوگی، جو ریگولر کلاس ہے وہ 1 جولائی سے ہوگی، اور آن لائن کے اندر بھی ہمارے سیم ٹیچر، سیم جو ہے ہماری روٹین ہے، سیم ہمارے ٹیسٹ ہیں، ایک ہی چیز ہے، وہی لیکچر جو ہے ہم دیتے ہیں، وہی ٹائم ہم دیتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کورونا کی سچویشن کی وجہ سے گھر سے نہیں آ سکتے تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو، لیکن اب میں اس چیز کو بار بار اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو، چاہے آپ میرے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ مجھے کال کریں، آپ مجھے کسی بھی ٹائم کال کر لیں، اگر میں بزی ہوں تو میں خود آپ کو کال کر لیتا ہوں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین جو ہے وہ سیٹل کرنی ہے، اور تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کال کی، وہ میں تھوڑا سا الیبوریٹ آپ کو کر دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تو آپ تب بھی مجھے کال کر لیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اگر کوئی آپ کا کوسچن ہے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں، اور جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ جو ہے میرے لیے سیکشن یا پروپوزیشن آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم میٹرز کو سولو کر سکتے ہیں۔ پیپر لکھنا کیسے ہے، پیپر کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ جو ہے وہ پاسٹ پیپرز کریں نا، وہ آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ پاسٹ پیپر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% تیاری جو ہے آپ کی وہ پاسٹ پیپر سے ہو جاتی ہے، اس لیے پاسٹ پیپر پر زور دیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی، جو آپ کو اہم سیکشن بتانے ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکشن جو ہے وہ
اپنے ایک لیکچر میں کر بھی چکے ہیں، مزید بھی وہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو پہلے کلیئرلی بتا دوں کہ یہ جو ہماری لیکچر کی سیریز ہے گرامر کی، اس کو آپ ضرور جو ہے سنیے گا، اور باقی جو ہماری مزید ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو ہے یہ چیزیں ڈسکس بھی کریں گے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. یا کہ وہ پراسیکیوٹر کا ایگزام، کوئی بھی آپ کا امتحان ہے، اس میں سب سے اہم سیکشن کون سے ہیں. اب ایگزامینر کی یہ آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ جہاں سے مرضی چاہے پیپر دے دے، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ سیکشن ایسے ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے پیپر کو اگر آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے کا سارا پیپر تیار کریں، لیکن کچھ سیکشن ایسے ہیں جن کے بغیر آپ کی تیاری جو ہے وہ ناممکن ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ نوٹ کریں گے کہ کون کون سے سیکشن جو ہیں وہ کس لاء کے اہم ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو جو ہماری آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی ملتی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم سیکشن ڈسکس کریں گے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ جس ٹاپک پر ہم جو ہے وہ لیکچر دیں، اس پہ بھی میں لیکچر دے دوں گا. آج کا جو لیکچر ہے یہ اہم سیکشن کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ میں کون کون سے اہم سیکشن ہیں. آپ بہتر تو یہ کہ اپنی بکس نکال لیں. بکس میں اگر آپ کاپی پہ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاپی آپ کو کل کو نہ ملے، یا پیپر پہ لکھتے ہیں تو پیپر نہ ملے. تو آپ اپنی بکس نکال لیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتا جاتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں. پہلے بھی میرے ایک دو لیکچر اس پر تھے، پر وہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جو یوٹیوب پہ ہیں کہ وہ بہت تیزی سے اس میں نے بولا تھا. تو آج کے لیکچر میں کتاب کا صفحہ کھول کے پھر آپ کو اس حساب سے آگے لے کے چلوں گا تاکہ آپ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں. سب سے پہلے پاکستان پینل کوڈ میں جو اہم سیکشن ہے، ساتھ میں یہ بھی میں بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے وہ ریڈ ود کس کے کرنا ہے. اور ان ساری باتوں کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے ایگزام کی تیاری جو ہے اس کے لیے آن لائن سیشن جو ہے وہ 25 جون سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جو ریگولر سیشن ہے اس کی وہ کلاس 1 جولائی کو ہوگی. اب آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ہم زوم پر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں واٹس ایپ پر بھی. اس طرح جو ریگولر کلاسز ہیں وہ یہاں پر ہوں گی اکیڈمی میں. تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کون کون سے سیکشن جو ہیں وہ آپ کے لیے اہم ہیں. سب سے پہلے پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 2 اینڈ سیکشن 3 یاد رکھنا ہے کہ سیکشن 2 اینڈ 3 جو ہیں ریڈ ود سیکشن 188 CRPC ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس اہم سیکشن جو آتا ہے وہ ڈیفینیشن ہے سیکشن 17 میں گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد 19 میں جج کی ڈیفینیشن، اور 21 میں پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن ہے، ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفینیشن اہم آتی ہے وہ سیکشن 22 ہے، رانگ فل گین اور رانگ فل لاس. اس کے بعد نیکسٹ جو اہم ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 29 میں ڈاکومنٹ کی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس پھر نیکسٹ اہم سیکشن ہے وہ 34 ہے. 34 کے بعد 34 پاکستان پینل کوڈ. اس کے بعد 40 میں اوفینس کی ڈیفینیشن ہے. اوفینس سمپلی یہ ہے کہ این ایکٹ اور اومیشن وچ از پنشیبل بائی لا کالڈ اوفینس. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن آتی ہے وہ آتی ہے اسپیشل لا کی. اسپیشل لا کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ جو ڈیفینیشن آئے گی وہ 44 انجری کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد 53 سیکشن ویری امپورٹنٹ سیکشن ہے. 53 میں 10 قسم کی جو پنشمنٹ ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے. پھر ہمارے پاس جو سیکشن آتا ہے اب پورشن آتا ہے. پورشن میں جو سیکشن 76 سے لے کے 120 تک ہے نا، جس میں آپ کے یہ ایکسیپشنز ہیں اور ابیٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. اور اس پورشن میں بھی جو 96 سے لے کے 106 تک ہے موسٹ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکشن 80 پہ کوسچن آئے، کبھی 82 پہ کوسچن آئے، لیکن 96 سے جو 106 تک والا پورشن ہے ویری امپورٹنٹ. اس طرح سیکشن 107 109 111 اور 112 اور 113 بھی یہ موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے.
ابیٹمنٹ میں یا جنرل ایکسیپشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں سوال ان میں سے ضرور آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پورشن اہم ہے، جو کچھ ڈیفینیشن بھی ہیں، اگر آپ نکالیں سیکشن 141 ان لافل اسمبلی، یہ ایک اہم سیکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے 141 ان لافل اسمبلی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہمارے پاس جو آ رہا ہے پورشن، اس میں سیکشن 161 ویری امپورٹنٹ۔ 161 کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے جی، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 177 182 191 192 اور 193 ویری امپورٹنٹ سیکشنز، ان کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے، اور ان کا جو ڈفرینس ہے یہ اکثر پیپر میں آیا بھی ہے۔ ساتھ میں ایک اور سیکشن بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، 182 191 192 اور 177 بھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے۔ ساتھ میں آپ نے 211 سیکشن جو ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سیکشن پورشن آتا ہے، اوفینس اگینسٹ ریلیجن، ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی 295B اور 296، کیونکہ آج کل وہ قادیانیوں کے حساب سے بھی کافی ایشو بنا ہوا ہے، تو وہ یہ جو پورشن ہے نا 295 والا، یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، اب یہ چیپٹر آ رہا ہے ہمارے پاس قتل کا اور ہرٹ کا۔ یہ پورشن آپ نے یاد رکھنا ہے 299 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 338 تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یاد رکھنی ہیں۔ اب قتل کی چاروں اقسام اچھی طرح سے کرنی ہے، تسلی سے کرنی ہے، ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اور ان کی سزائیں یاد کرنی ہے۔ اب پنشمنٹ جو ہیں، اس کو آپ بے شک ایک پیج پہ لکھیں، لیکن پیج پر لکھ کر اس کو پورشن پر ڈیوائڈ کر لیں، قتل عمد کی یہ ہے، قتل بسبب کی یہ ہے، قتل خطا کی یہ ہے، شبہ عمد کی یہ ہے، اس کی ڈویژن کریں، پھر اس کو کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آگے اہم چیز آتی ہے جس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہرٹ کا پورشن ہے، ہرٹ کے پورشن پر چارٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ مجھے بتائے، میں اس کو بھیج دوں گا۔ ہرٹ کے پورشن جو ہے وہ چارٹ کے ساتھ سے یاد کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے جی 339 سیکشن۔ 339 سیکشن میں کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے رانگفل اسٹینٹ اور رانگفل کنفائنمنٹ، ان کا ڈفرینس اکثر پوچھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سیکشن بڑا اہم آ رہا ہے، وہ ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن۔ اس پورشن کے بعد یہ آپ سیکشن نکالیں جی 360 والا پورشن۔ 360 کا جب آپ پورشن نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو ملے گا 359 تو کڈنیپنگ ہے، 360 میں کڈنیپنگ فرام پاکستان ہے، ساتھ میں ابڈکشن جو ہے 362 ہے۔ یہ سیکشن بڑے اہم سیکشن ہیں۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اوفینس اگینسٹ پراپرٹی۔ اوفینس اگینسٹ پراپرٹی میں 4 جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، ان میں بڑا جو ہے وہ پیپر والا جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پورشن میں سے دے۔ تھیفٹ، ایکسٹورشن، رابری، ڈکیتی، اور اس میں سے جو اہم سیکشن ہے وہ 390 سیکشن ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیشن میں آگے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، ہائی جیکنگ کے دے دے، چیٹنگ کے دے دے، ڈیفینیشن تو آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ڈیفینیشن آتی ہو تو آپ اپنا جوڈیشل مائنڈ کرتے ہوئے سوال کو ٹیکل کر جاتے ہیں۔ پھر اس سارے پورشن کے بعد جو نیکسٹ سیکشن آپ نے کرنا ہے وہ 499 ہے، ڈیفامیشن۔ پاکستان پینل کوڈ کا جو پورشن ہے یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے بعد ہم چلتے ہیں جی، اب اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے CRPC۔ CRPC کے پورشن میں جو آپ کے پاس اہم سیکشن ہے آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ CRPC میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس CRPC میں سیکشن جو 4 ہے ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب تک آپ کو ڈیفینیشن نہیں آتی ہیں آپ کو وہ کنسرن جو لا ہے اس پہ گریپ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیکشن 5 بھی اہم ہے، سیکشن 6 ویری امپورٹنٹ سیکشن۔ اس کے بعد سیکشن 14 کے بعد
جو نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا وہ سیکشن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو 22 سیکشن جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا پورشن سی آر پی سی کا۔ سی آر پی سی کے جو اہم سیکشن ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سیکشن پیپر کے حوالے سے جو اہم ہیں۔ آپ اپنی بکس نکال لیں، بکس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں۔ جب آپ نوٹ کریں گے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کاپی پہ لکھتے ہیں یا ویسے کسی پیج پہ لکھیں گے تو وہ گم ہو سکتا ہے، لیکن کتاب آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے، اس لیے آپ کتاب پر ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سی آر پی سی میں سیکشن 4 ڈیفینیشن کا ہے، ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد سیکشن 6 کلاسز کا آف کرمنل کوڈ سے حوالے سے ہے، ویری امپورٹنٹ۔ پھر آتا ہے جی آپ کے پاس سیکشن 22 سیکشن جسٹس آف پیس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن 30 ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ 30 سیکشن جو ہے بہت اہم ہے، یہ مجسٹریٹ کو پاور ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے سی آر پی سی میں سیکشن 32 کے بعد اس میں پنشمنٹ ہے کہ مجسٹریٹ کتنی ایوارڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس سیکشن آتا ہے جی 34 اہم سیکشن۔ پھر آتا ہے جی 35 کو آپ نے ریڈ ود کرنا ہے 397 کے۔ ان کا ڈفرینس جو ہے آپس میں، یہ بھی اکثر پیپر میں دیکھا گیا جو پاسٹ پیپرز ہیں، کیونکہ میں جتنے سیکشن بھی آپ کو بتا رہا ہوں جو اہم ہیں یہ سارے پاسٹ پیپر کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ پاسٹ پیپر میں یہ سیکشن جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ سیکشن جو اہم آتا ہے وہ سیکشن 54-55 ہے، ویری امپورٹنٹ سیکشن۔ ان کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ کی یہ سیکشن ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ اچھی تیاری ناممکن بھی ہے، کیونکہ یہ پیپر میں سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ LLB کے جو ایگزام ہوتا ہے اس میں 54 اور 55 جو ہے یہ شور شارٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوسچن ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے جی سیکشن 61 ریڈ ود سیکشن 167 اینڈ 344۔ یہ بہت اہم جو ہے سیکشن ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں جی ہمارے پاس سمن کے کوسچن۔ سمن وارنٹ ان کا ڈفرینس دیکھ لیں، لیکن 87 اور 88 سیکشن جو ہیں سی آر پی سی کے، یہ آپ نے ضرور نوٹ کرنے ہیں کہ یہ بڑے ہی اہم سیکشن ہیں۔ 87 اور 89 اور 88 بھی ساتھ انکلوڈ کرنے کے، کیونکہ یہ تینوں سیکشن جو ہیں یہ آپ نے ملا کے پڑھنے ہیں، کیونکہ میں اس کی ایک دفعہ ہیڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ سیکشن جو ہے بڑا اہم ہے 87 اور 88۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے 87 کی وہ ہے پروکلیمیشن فار پرسن ابسکاؤنڈنگ، اس کے بعد 88 ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف پرسن ابسکاؤنڈنگ اور ریسٹوریشن آف اٹیچ پراپرٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سیکشن اہم آتا ہے پریکٹیکلی وہ 103 کا سیکشن ہے۔ 103 کے سیکشن کے بعد آپ نے جو اگلا سیکشن لکھنا ہے وہ 151 لکھنا ہے۔ پھر آتا ہے جی ہمارے پاس ایک سیکشن جو اسکپ ہو گیا، وہ آپ ضرور نوٹ کریں، سیکشن 145۔ یہ اس دفعہ بھی سول جائی کے ایگزام میں آیا ہوا تھا۔ اگر 2-3 سال پہلے والے ایگزام میں چلے جائیں تو یہ ایڈیشنل سیشن جائی کے ایگزام میں 145 پر سوال آیا ہوا تھا۔ پروسیجر ویئر ڈسپیوٹ concerning land at straw is likely to cause breach of peace section 145 CRPC، very important section۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پورشن ہے 154 سے لے کر 174 تک، یہ 20 سیکشن کا ایک پورشن ہے۔ اس میں جو اہم سیکشن ہے 154، 155، 161، 167، 169 اور 173۔ 174 جو ہے یہ بھی اہم کنسیڈر۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے کورٹس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ جس طرح سیول کیسز میں سیول پروسیجر میں سیکشن 16 سے لے کے 21 تک ہیں، یہاں پر یہ آپ نے سیکشن جو ہے 177 والا پورشن، اس میں 179 یہ ضرور دیکھیے گا، یہ کافی جو ہے دفعہ پیپر میں ہے۔ پھر اگلا جو سیکشن ہمارے پاس ہے وہ 190 سیکشن ہے کوگنیزنس سے ریلیٹڈ۔ پھر 193 اور 194 جو ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ پھر آتا ہے جی کمپلینٹ کا 200 سے لے کے 204 تک، ویری امپورٹنٹ۔ پھر آتا ہے کوسچن چارج کا۔ چارج
221 سے لے کے 223 تک ایک انڈیپینڈنٹ کوشچن بنتا ہے. پھر 226 سیکشن جو ہے اور 231 سیکشن ہے یہ بڑے اہم ہیں. پھر جوائنڈر آف چارجز والا کوشچن ہے، اس میں سے 233 دیکھیں، 239 یہ ویری امپورٹنٹ. پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی ٹرائل. اب ٹرائل ہمارے پاس اگر ہم CRPC میں دیکھیں تو یہ 4 ہیں. کون کون سے؟ مجسٹریل ٹرائل. مجسٹریل ٹرائل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو مجسٹریل ٹرائل ہے یہ سول جائی کے ایگزام میں سب سے اہم کنسیڈر ہونے والا ایک پورشن ہے کہ جس میں سول جائی کا وہ پیپر ہے اس کے بغیر جو ہے وہ بناتے ہی نہیں ہے. اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ساتھ میں آپ سے ٹرائل ورک کے بھی انٹرویو میں کل کو آپ جاتے ہیں یا ریٹن کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں سے سوال جو ہے وہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے. یہ 241 سے لے کے 249 تک کا جو پورشن ہے یہ آپ نے زوم کرنا ہے. پھر اگلا ٹرائل ہمارے پاس آتا ہے جی سمری ٹرائل. سمری ٹرائل 260 سے شروع ہوتا ہے اور 265 تک جاتا ہے. اور جو اگلا پورشن ہے ہمارے پاس وہ 265A سے لے کے 265N تک کا پورشن. پھر آتا ہے اگلا چوتھا لونیٹا کا ٹرائل. ان 4 ٹرائل میں سے پیپر میں سوال جو ہے وہ ضرور آتا ہے. اگر ہم بات کریں اس کے بعد جیسے قانون شہادت کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس جیسے آرٹیکل 16 ہے، آرٹیکل 143 144 129B اکمپلس والا. اب وہ جو اکمپلس والا پورشن ہے وہ ادھر آپ نے ریڈ ود کرنا ہے CRPC کے 337 سے لے کر 339A تک. پھر اگلا کوشچن جو پیپر کے حوالے سے اہم ہے، ڈفرینس بٹوین سیکشن 340 اینڈ 342. یہ بہت دفعہ ایگزام میں سوال آیا ہے. پھر اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ آپ نے کرنا ہے جناب والا 491. یہ کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ جو سیکشن ہے 3 ہے بیسیکلی، سیکشن 100 سیکشن 491 اور سیکشن 552. یہ آپ نے ان کو تینوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم پریویس پیپر دیکھتے ہیں تو یہ تینوں سیکشن جو ہیں وہ بار بار پیپر میں آئے ہیں. پھر آتا ہے جی ہمارے پاس بیل سے ریلیٹڈ 496 497 اور 498. یہ 3 سیکشن بھی بہت اہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن میں بار بار کوشچن جو ہے وہ پیپر میں آیا ہے. پھر اس کے بعد 516A جو ہے جس میں یہ ڈسپوزل آف پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، یہ بہت دفعہ ایگزام میں یہ سوال آ چکا ہے. پھر آتا ہے جی کہ 529 اور 530 irregularities which vitiate proceeding. یہ والا 529 اور 530 بار بار پیپر میں آنے والا سوال ہے، بار بار آیا ہے سوال. پھر آپ کے پاس نیکسٹ سیکشن آتا ہے 540 کا. 540 کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ 561 پہ آتا ہے. یہ ہمارے پاس جی CRPC کا پورشن تھا کہ جس میں بار بار وہ پیپر میں انہوں نے سوال جو ہے وہ پوچھے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو سبجیکٹ آتا ہے وہ قانون شہادت ہے. کہ قانون شہادت میں کون کون سے جو سیکشن ہیں وہ اہم ہیں. قانون شہادت میں آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن کلاز، انٹرپریٹیشن کلاز جو آرٹیکل 2 ہے، ویری امپورٹنٹ. پھر 3 اور جو 17 آرٹیکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے 18 آرٹیکل ہے نا قانون شہادت کی، ان میں ایک سوال پیپر میں مسٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی جو اہم ہے 3 اینڈ 17 پھر 16 ہے. پریویلیج کمیونیکیشن میں سوال آد ہو جاتا ہے لیکن ریئر ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ریسٹ جسٹایا آرٹیکل 19 ویری امپورٹنٹ. آرٹیکل 22 آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ویری امپورٹنٹ. پھر 24 پلی افیلیبل ویری امپورٹنٹ. پھر سوال اگلا جو بنتا ہوتا ہے وہ ایڈمیشن اور کنفیشن کا ڈفرینس پہ آتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ 46 پہ ہے. 46 ویری امپورٹنٹ پریکٹیکلی بھی اور ویسے بھی. پھر نیکسٹ اس کے بعد 59 آرٹیکل. 59 آرٹیکل کے بعد 61 ہے. پھر آپ کے پاس ایک سوال بار بار پھر آیا ہے پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس.
یہ سوال پیپر میں بار بار آیا ہے، اس کو آپ نے بات ہم کر رہے تھے پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس کی، یہ کوشچن میں پیپر بار بار آیا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس اہم آرٹیکل ہے وہ ہے 113 اور 111 بھی امپارٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسٹاپل پہ کوشچن بار بار آیا ہے، بریف نوٹ آتا ہے اس پہ۔ اس کے بعد اگلا جو آرٹیکل ہے، جو پورشن ہے، وہ برڈن آف پروف بھی ہے۔ برڈن آف پروف میں آپ نے یاد رکھنا ہے 117 118 119 اور 121، اس کے بعد 128 اور پھر 129۔ اس میں سوال ضرور پیپر میں آتا ہے۔ پھر شارٹ نوٹ کے طور پر کراس ایگزامینیشن، ایگزامینیشن ان چیف، ری ایگزامینیشن، یہ سوال بھی بار بار آیا ہے۔ پھر 150 اسٹائل وٹنس ریلیٹڈ ہے اور 151 امپیچ دا کریڈٹ آف وٹنس، یہ بھی بار بار سوال پیپر میں آئے ہیں۔ پھر ریفریشنگ میموری پہ کوشچن، یہ آپ کے 166 157۔ پھر جج کب کوشچن کر سکتا ہے وہ 161، اس کے بعد 164 ایویڈنس جو ماڈرن ڈیوائسز کی وجہ سے آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے یہ جو 3 سبجیکٹ ہیں یہ ہوتے ہیں مکمل۔ اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ سبجیکٹ پہ۔ نیکسٹ سبجیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ نوٹ کریں جی، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں جی CNSA سے، کیونکہ ایڈیشنل کے سلیبس میں یہ بھی شامل ہے۔ اس میں آپ نے جو CNSA میں سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جب لا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے اہم کلاز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ڈیفینیشن کی ہے۔ اس کا سیکشن 2 بہت اہم ہے۔ پھر سیکشن 9 وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ سیکشن 9 جو ہے اس میں پنشمنٹ کا ذکر ہے، تو وہ اس حوالے سے بار بار اس پر کوشچن بھی دے چکے ہیں۔ پھر سرچ اور انویسٹیگیشن کا جو 20 سیکشن ہے، اس پر بھی کوشچن جو ہے لاسٹ ٹائم آ چکا ہے ایگزام میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے فریزنگ اینڈ فار فیوچر والا۔ یہ 37 سیکشن جو ہے یہ بار بار انہوں نے پیپر میں پوچھا بھی ہے اور اس پر سوال بھی کافی دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اس میں اہم سیکشن کنسیڈر ہوتا ہے اس پر آ جاتے ہیں جی۔ فورن والا تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ اس پہ سوال جو ہے وہ بہت کم آیا ہے۔ جو اس میں ایک چیپٹر ہے اسپیشل کورس کے حوالے سے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ اس میں ٹرانسفر آف کیسز کے حوالے سے بھی بات ہے، اپیل کے حوالے سے بھی بات ہے۔ یہ جو سیکشن 45 والے پورشن ہے اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی ہم اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف، کیونکہ میں یہ سارے سبجیکٹ آپ کو جو ہے وہ کیونکہ یہ چاروں صوبوں کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کون کون سے اس میں سے جو آپ کے لیے اہم ہے وہ کرنے ہیں۔ پھر اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس سبجیکٹ آتا ہے وہ جوینائل ایکٹ ہے۔ جوینائل ایکٹ میں سے اب یہ بڑا ایک چھوٹا سا لا ہے، آپ اسے کہہ لیں، جس میں بار بار جو سوال ہیں یہ پیپر میں آئے بھی ہیں۔ اب جیسے پنجاب میں ہے، سول جج ہے یا ایڈیشنل کا ایگزام ہے تو 20 نمبر کا سوال اس میں سے مسٹ آنے ہیں۔ اس سے جو بیل سے ریلیٹڈ کوشچن ہے یا ایک جنرل کوشچن کر لیں آپ۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ جوینائل کو کون کون سے رائٹس دیے گئے ہیں، اس حوالے سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی بیل کا پروسیجر جو ہے یہ ہے کہ اس کے بعد جو 2000 کا جو جوینائل کا لا تھا اس سے ہٹ کے جو اب 2018 میں آیا ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، کمپیریزن کریں، یہ بھی جنرل کوشچن اس میں سے بن سکتا ہے۔ پھر اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے سبجیکٹ کی طرف، وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ۔ لیمیٹیشن ایکٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو لیمیٹیشن ایکٹ ہے اس کو میں نکالتا بھی ہوں، اس کے سیکشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیمیٹیشن ایکٹ میں ہمارے پاس کون کون سے جو سیکشن ہیں وہ اہم ہیں۔ اس کو آپ جو ہے وہ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ لیمیٹیشن میں
جو سیکشن 3 ہے بہت اہم سیکشن ہے. اس کے بعد سیکشن 5 اور 14 کا ڈیفرنس جو ہے یہ بار بار پیپر میں آیا ہے سوال, بہت زیادہ دفعہ سوال یہ آیا ہے. پھر یہ جو سیکشن 6, 7, 8 ہے لیگل ڈسیبلٹی کے حوالے سے 3 سے لے کر جو آپ کے پاس سیکشن 9 تک ہے نا, اس میں ایک سوال پیپر میں مسٹ ہوتا ہے. یہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے, بار بار چاہے اس کو پڑھیں. اور 5 اور 14 میں آلریڈی بتا چکا ہوں. پھر اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ سیکشن 18 ہے افیکٹ آف فراڈ, اس پر بھی کوسچن آنے کے چانس ہوتے ہیں. پھر آتا ہے جی اکنالجمنٹ 19 سیکشن اور 20 سیکشن. اکنالجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, بہت دفعہ سوال پیپر میں آیا ہے اور بڑا ہی اہم کوسچن ہے. اب بات کرتے ہیں شیڈول کی. اب ایڈیشنل سیشن جائے کہ ایگزام میں لاسٹ ٹائم یہ سوال آیا تھا کہ 10 قسم کے دعوت جات لکھیں جن کا لمیٹیشن پیریڈ جو ہے وہ 3 ایئرز ہے. اس لیے آپ کو لمیٹیشن میں یاد ہونا چاہیے جیسے 10 قسم کے دعوت جات جن کا لمیٹیشن 1 سال کا ہے, کچھ کا 3 سال کا ہے یا 1 مہینے کا ہے. وہ اس طرح سے آپ نے 10 کے حساب سے وہ ڈویژن بنا کے اس کو یاد کرنا ہے. یہ ہمارا لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن ایکٹ میں سے بھی آپ کا سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا, جب یہ سلیبس چینج نہیں ہوا تھا تو تب بھی اس میں سے کوسچن جو ہیں وہ آتے تھے. اب بھی سوال جو ہے اس میں سے آئیں گے. اس کے بعد ہم اپنے اگلے لاء کی طرف چلتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس رینٹڈ پریمزز کا. پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا کہ رینٹڈ پریمزز میں سے کون کون سے جو سیکشن ہے وہ اہم ہے. یہ 2009 کا ہے ایکٹ کی. اس میں اہم سیکشن جو ہے سیکشن 2 ڈیفینیشن کا بہت ہی اہم سیکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس پر پورے کا پورا ایک انڈیپینڈنٹ کوسچن جو ہے وہ بھی بن کر آتا ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے جی سیکشن 5 ایگریمنٹ جو ہے بٹوین لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ کا. یہ بھی بار بار سوال آیا ہے. اس کے بعد 5 سیکشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو بہت دفعہ پڑھیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے. پھر آگے جو ہمارے پاس سیکشن 12 اور 13 ہے اوبلیگیشنز آف لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ سے ریلیٹڈ کوسچن ہے, ویری امپورٹنٹ. پھر آتا ہے جی ہمارے پاس گراؤنڈز آف ایوکشن سیکشن 15, بہت اہم یہ ہے سیکشن. پھر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سیکشن 19 آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد 22 سیکشن دیکھیں. یہ ہمارے پاس جی رینٹڈ پریمزز کا لاء تھا. رینٹڈ پریمزز کے بعد جو اگلا اب ہمارے پاس جو نیا جو ایکٹ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ڈیفامیشن آرڈیننس 2002. اس میں سے جو سیکشن اہم ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. سیکشن 2 اہم ہے, سیکشن 3 اہم ہے. اس کے بعد سیکشن 6 اور 7 ویری امپورٹنٹ. میں پھر بتا رہا ہوں سیکشن 2, 3, 6 اور 7 بہت ہی اہم سیکشن ہے. باقی 10 سیکشن جو ہے وہ پیپر کے حوالے سے بار بار آیا ہے. پھر اس میں سے جو باقی کیونکہ یہ چھوٹا سا ایک لاء ہے آپ کے پاس, اس کو آپ 10 منٹ کے اندر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اپیل لسٹ کا دیکھ لیجیے گا اور ٹرائل دیکھ لیجیے گا. یہ ہمارے پاس ہوگا جی ڈیفامیشن. ڈیفامیشن کے بعد اگلا سبجیکٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے سول پروسیجر. سول پروسیجر پہ ہمارے پاس کون کون سے سیکشن اہم ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سول پروسیجر میں سیکشن 2 ویری امپورٹنٹ. 2 کے بعد 6, 9, 10, 11, 12, 13 دیکھ لیجیے گا. پھر 16 سے لے کر 21 تک. پھر اس کے بعد 34 اور 35 بھی انکلوڈ کرنا ہے آپ نے. پھر ایگزیکیوشن میں 39 اور 40 سیکشن, 46, 51, 55, اس کے بعد 60. پھر آتا ہے جی 75 سے لے کر 78 لوکل کمیشن سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد 79 ٹو 82. 75 ٹو 78 جو ہے یہ آپ نے ریڈ ود آرڈر 26 ہے, اور 79 سے لے کر 82 سوٹ اگینسٹ گورنمنٹ ریڈ ود آرڈر 27 اور 27A. اس کے بعد 88 انٹرپریٹر سوٹ, یہ آرڈر 35 کے ساتھ ہے. پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک نیا جو انہوں نے سیکشن شامل کیا تھا 89A اہم ہے.
پھر آتا ہے جی سپلیمنٹری پروسیڈنگ 95 اور ساتھ اس میں 94 بھی ہے، اس میں بہت دفعہ سوال آیا ہے۔ پھر آپ کے پاس سیکشن 4 ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، 96 100 114 اور 115۔ سی پی سی میں 8 سیکشن جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، بہت ہی اہم ہے، 9 to 12 اینڈ 96 100 114 اور 115۔ اس کے بعد 122 سیکشن، 132 سیکشن، 141 سیکشن اور 151 152 اور 153۔ اب ہم چلتے ہیں آرڈرز پر جو سی پی سی کے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے اہم ہیں۔ آرڈر 1 رول 1، آرڈر 1 رول 3، آرڈر 1 رول 9 اور اس کے بعد آرڈر 1 رول 10۔ اس کے بعد جو آرڈر 2 کی بات کریں تو آرڈر 2 رول 2 اہم ہے۔ اس کے بعد آرڈر 5، آرڈر 5 میں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موڈ آف سروس پوچھتے ہیں، جو آپ نے 3 اس میں سے موڈ ضرور کرنے ہیں، پرسنل سروس کا، فکسیشن کا اور سبسٹیٹیوٹڈ سروس کا۔ اس کے بعد جو آرڈر 6 کی ہم بات کرتے ہیں، آرڈر 6 میں آرڈر 6 رول 17 بہت ہی اہم۔ اس کے بعد آرڈر 7 میں آرڈر 7 رول 1، آرڈر 7 رول 10، آرڈر 7 رول 11۔ پھر آرڈر 7 کا جو رول 26 ہے وہ بھی اہم ہے۔ پھر آرڈر 8 پہ چلتے ہیں، آرڈر 8 رول 6، اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے، یہ بہت دفعہ پیپر میں جو ہے یہ رول پوچھا گیا۔ پھر نیکسٹ آرڈر 9۔ آرڈر 9 کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اس میں آرڈر 9 رول 13 جو ہے بہت اہم ہے، بار بار ایکسپارٹی ڈگری کے لحاظ سے پیپر میں کوشچن آیا کہ اس کے اگینسٹ ریمیڈیز کیا ہیں، یہ سوال ہے۔ پھر آتا ہے جی 10 11 12، اس میں سے شارٹ کوشچن وہ پوچھ لیتے ہیں، اس کا اگر آپ رول 1 رول 2 رول 3 کر لیں گے، آرڈر 10 کا 11 کا، اور جو آرڈر 10 کا رول 1 آرڈر 11 کا رول 1 آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر آتا ہے جی جو آرڈر 14 ہے، اس میں پریکٹیکل کوشچن آتا ہے فریمنگ آف ایشوز کے حوالے سے، کہ فریمنگ آف ایشوز میں آپ نے اس کو پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے۔ پھر آرڈر 17 رول 2 اینڈ رول 3 بہت اہم پورشن ہے۔ پھر آتا ہے جی پریلیمنری ڈگری کن کیسز میں پاس کی جاتی ہے، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو پریلیمنری ڈگری ہوتی ہے وہ آرڈر 20 میں اور آرڈر 34 میں ہے۔ اس میں سے پوچھتے ہیں کہ پریلیمنری ڈگری جو ہے وہ کن کیسز میں پاس کی جا سکتی ہے۔ پھر آتا ہے جی جو آرڈر 23 ہے، بہت ہی اہم ہے، وڈرا سے ریلیٹڈ ہے، ایون دیٹ کہ اگر 3-4 سال پہلے تو پورے کا پورا جو ہے یہ آرڈر ہی پوچھ لیا گیا تھا۔ پھر آگے آتا ہے جی آرڈر 33۔ آرڈر 33 کے علاوہ ایک پہلے آرڈر آتا ہے آرڈر 32، جس میں نیکسٹ فرینڈ اور گارڈینر لیٹم کا ذکر ہے۔ اس میں بھی بار بار سوال پیپر میں ہی آیا ہے، اور اس کے جو 15 رول ہیں اس میں سے آپ سمجھ لیں گے یہ پیپر میں آنے والا ہے۔ پھر آپ کے پاس اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ آرڈر 37 جو ہے یہ اے ایس کے لیے یہ بہت اہم کنسیڈر ہوتا ہے، پریکٹیکلی سوال اس پہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے جی آرڈر 38۔ آرڈر 38 کہ اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو دھیان سے کیجیے گا، شارٹ نوٹ کے طور پر آتا ہے اس میں سے سوال۔ پھر آتا ہے جی آرڈر 39، ویری امپورٹنٹ۔ آرڈر 39 میں سے سوال، پہلے جو 3 رول ہیں اس میں سے سوال آ جاتا ہے۔ پھر آرڈر 40 ریسیور کا ہے، ریسیور کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ بھی کوشچن بار بار ہے۔ پھر آرڈر 41 آپ کے پاس آتا ہے۔ آرڈر 41 میں جو ہے وہ آرڈر 41 رول 5، آرڈر 45 رول 22 اور 27، یہ رول اس میں سے اہم ہے۔ پھر آتا ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ 47۔ 47 جو ہے یہ ریویو سے ریلیٹڈ ہے،
اس میں سے بار بار جو کوشچن ہے وہ پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ تو یہ ہماری سی پی سی مکمل ہوتی ہے۔ سی پی سی کے بعد جو ہم اگلے سبجیکٹ پہ جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہ 4 میجر ہمارے سبجیکٹ جو ہیں یہ یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ 4 میجر سبجیکٹ پی پی سی، سی آر پی سی، کیو ایس او اور سی پی سی کہ ان میں کون کون سے سیکشن جو ہیں اہم ہیں۔ پیپر آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، پیپر آپ نے لکھنا کیسے، ایگزامینر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ میں اس پہ بھی اپنا اگلا لیکچر رکھوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ سبجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں سے آپ نے جو سیکشن 5 ہے اس کو دیکھنا ہے۔ 8, 9 کا ڈفرینس بار بار پیپر میں یہ سوال آیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کن کیسز کون سے کنٹریکٹ ایسے ہیں جن کو آپ اسپیسیفکلی انفورس کروا سکتے ہو، پارشلی کن کو انفورس کروا سکتے ہو، یہ آپ نے سیکشن 12 دیکھنا ہے۔ اور جو اسپیسیفک پرفارمنس کب نہیں کی جاتی اس میں آپ نے دیکھنا ہے 21۔ پھر ریکٹیفیکیشن، ڈیسیژن آف کنٹریکٹ اور کینسلیشن، ان میں بھی چانس ہوتے ہیں پیپر میں آنے کے۔ اور پھر اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو ڈیکلیریشن کا سوٹ 42 ویری امپورٹنٹ۔ پھر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جو 52 سے لے کے 57 تک پورشن ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا بہت اہم ہے۔ اس میں بار بار جو ہے وہ پیپر میں سوال آئے ہیں اس لاء میں سے۔ اس کے بعد جو ہم اگلا جو سبجیکٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہیں۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز آپ نے کرنے ہیں نا تو آپ کو باقی سارے لاز جو ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ پیپر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی ہمارے پاس پریمپشن ایکٹ۔ پریمپشن ایکٹ میں جو ہمارے پاس سب سے اہم سیکشن ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے اہم سیکشن ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ سیکشن 2 ڈیفینیشن کا بہت اہم ہے۔ پھر آتا ہے جی سیکشن 5 اور سیکشن 6 کہ رائٹ آف پریمپشن اور پرسن ان وچ دا رائٹ آف پریمپشن ویسٹ۔ اس کے بعد اب اس کو یاد کرنے کا نا ایک طریقہ ہے، شافی شریک، شافی خلید، شافی جار، SKJ۔ اس فارمولے کے تحت یاد کریں۔ یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں اگر آپ یہ ترتیب غلط کر دیتے ہیں تو آپ کا سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو طلب ہیں، طلب مواتبت، طلب شہاد، طلب خصومت، MIK، یہ یاد رکھیں۔ اور جس طرح اس کا SKJ آپ نے یاد رکھا تھا، اس فارمولے کے تحت آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور ترتیب غلط ہو گئی تو اس میں سے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد سیکشن 12 اور 13 ویری امپورٹنٹ سیکشن۔ اب اس میں سے آتا ہے جی آپ کا پریکٹیکلی کوشچن کہ پریکٹیکلی وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے، آپ کو پراپوزیشن اس میں سے اس نے ضرور دینی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پراپوزیشن بننے کے چانس ہوتے ہیں وہ پریمپشن لاء میں سے ہوتے ہیں۔ پریمپشن لاء جو ہے جس کو اگر آپ کے بیسک کنسیپٹ نہ بیریکٹ سے کلیئر ہو تو یہ اس میں سے سوال جو ہے وہ آپ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ صرف ایک لائن کا فرق ہوتا ہے۔ ساتھ میں آپ یہ دیکھیے گا اس سوال کو کہ اسلامک لاء میں پریمپشن کا کیا کنسیپٹ ہے، وہ بھی آپ کو سوال جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ سبجیکٹ آتا ہے وہ سول کوڈ آرڈیننس ہے۔ سول کوڈ آرڈیننس میں سے آپ نے کون کون سے سیکشن کرنے ہیں؟ اس میں سیکشن 3 کلاسز آف کوڈس کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد سیکشن 7 کرنا ہے، سیکشن 8 کرنا ہے، 9 کرنا ہے، اس کے بعد 17 کرنا ہے، 18 کرنا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو آپ جناب والا کریں گے اس میں ایک سیکشن ہے جس میں جو کورٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رولز جو ہیں وہ بنا سکتی ہیں، وہ آپ نے اس کا سیکشن جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اور یہی سوال جو ہیں آپ کے سول کوڈ آرڈیننس میں سے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ پر کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں سے کون کون سے جو سیکشن ہیں وہ ہمارے پاس اہم ہیں، جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکشن 4 گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17 اور اس کے بعد 24, 27,
39 اور 42 یہ آپ نے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں سے کرنا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے جی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ. سیکشن بالکل اس کے تھوڑے سے ہیں، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اس کو سارے کا سارا کریں. پھر آتا ہے جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمارے پاس، کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپل آف پالیسی میں سوال جو اکثر پیپر میں پریزیڈینشیل پاور کے حوالے سے بھی آیا ہے، لیکن جو اس میں آرٹیکل آپ نے کرنا ہے جس کو سب سے اہم بھی آپ کنسیڈر کریں اور اس کو جانیں کہ یہ سوال پیپر میں ضرور آنے والا سوال ہے، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 175 سے لے کر 212 تک ایک سوال مسٹ ہے. چاہے سپریم کورٹ کا پوچھ لیں، چاہے ہائی کورٹ کا پوچھ لیں، چاہے فیڈریشن کورٹ کا پوچھ لیں، چاہے کنٹیمپٹ کا پوچھ لیں، چاہے سروس ٹریبونل کا پوچھ لیں. اس پورشن میں سے ایک سوال آپ نے یاد رکھنے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ آپ کو دے دیں کہ شارٹ نوٹ کسی چیز پر لکھیں، ایمرجنسی کا سوال دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیکشن آرٹیکل 175 سے لے کر 212 تک تھے یہ آپ کے پاس اہم تھے. پھر آپ چلتے ہیں جی ہم کنٹریکٹ ایکٹ پہ، کہ کنٹریکٹ ایکٹ میں ہمارے پاس کیا ہے. اگر پہلے 30 سیکشن کنٹریکٹ ایکٹ کے آتے ہوں تو بندہ سول جج کا ہو یا ایڈیشنل کا ہو، امتحان وہ کلیئر کر جاتا ہے کنٹریکٹ ایکٹ کا پورشن جو ہے. پھر باقی جو سیکشن ہے لیکوڈیٹڈ ڈیمیجز، سیکشن 73 74، اس کے بعد بیلمنٹ والا پورشن یہ آپ نے کرنا ہے. 31 بھی جو ہے وہ بھی اکثر پیپر میں ہے. یہ اس کے اہم کوشچن ہے، سیکشن ہے جن کو آپ نے کرنا ہے. باقی جو ہمارے پاس باقی لاز رہتے ہیں، اگر ہم کورٹ فیس کی بات کرتے ہیں، کورٹ فیس میں سے جو سب سے اہم سیکشن ہے وہ سیکشن 7 ہے کورٹ فیس کا، جس میں بار بار پیپر میں سوال آیا ہے اور بار بار اس میں سے آتا بھی رہے گا. اب چلتے ہیں جی ہم فیملی لاز پر. فیملی لاز میں آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟ اس میں سے جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، بالکل 3-4 سیکشن اس کے، وہ تو آپ ویسے ہی اس کو دیکھ لیجیے گا، لیکن سیکشن 3 اور 4 اس کا اہم سیکشن ہے جس میں ٹرائل سے ریلیٹڈ بات ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے جی ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ، سیکشن 2 اس کا، اس میں سے بار بار سوال پیپر میں آیا ہے. پھر آتا ہے جی ہمارے پاس ڈیزولوشن آف میرجز کے بعد مسلم فیملی لا آرڈیننس، اس میں آربیٹریشن کا انہوں نے سوال کئی دفعہ پوچھا ہے. اس کے بعد رول آف ریپرزنٹیشن کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اسلامک لا کے جو انہیریٹنس کے بیسک پرنسپلز ہیں نا، وہ سوال بار بار پیپر میں آتا ہے کہ کون کون سے پرنسپل ہیں، ان کو آپ دیکھیں. اگر آپ اسلامک لا پرسنل کی بک لینا تو اس میں سے جو سوال ہے آپ کے پاس پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس میں پیپر میں ڈال دیتے ہیں. وہ منصور والوں کی بلو کلر کی کتاب جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں سے آپ تیار کریں. پھر آتا ہے جی فیملی کورٹ ایکٹ میں. فیملی کورٹ ایکٹ کا جو شیڈول ہے اور جو رولز ہیں ان کو آپ بار بار دیکھیں، اس میں سے سوال جو ہے وہ پیپر میں اکثر آیا ہے. اس میں بھی آپ کو پروپوزیشن جو ہے وہ پیپر میں دینا جو ہے وہ ایگزامینر کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں آلریڈی آتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے. پھر آتا ہے جی ہمارے پاس لینڈ ریونیو ایکٹ. لینڈ ریونیو ایکٹ میں ڈیفینیشن کلاس ویری امپورٹنٹ، 39 42 سیکشن 80 سے لے کر 90 تک. پھر آتا ہے جی آگے سیکشن 135 ویری امپورٹنٹ، پارٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس میں سے 172 سیکشن جو ہے لینڈ ریونیو میں، یہ بار بار کوشچن جو ہیں یہ پیپر میں آ چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے سبجیکٹ کی طرف. تو اس کے بارے میں یہ آپ سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اگلے سبجیکٹ کی طرف ہم آ رہے تھے واپس آتے ہیں، وہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کریں. اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو سیکشن 6 7 11 اور ٹرائل سے ریلیٹڈ جو ہے یہ پورشن کوگنیزنس سے ریلیٹڈ، اس پر سوال وہ بار بار دے چکے ہیں اور بار بار سوال اس پر آئے گا بھی. تو یہ ہمارا سیکشن کا پورشن تھا. اگلے لیکچر پر جو ہے وہ مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو اس لیکچر کا پارٹ 3 ہوگا اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اس پر ہم ڈسکشن بھی کریں گے
کہ کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلے ٹاپک پر جو ہے ہم وہ پارٹ 3 کے اندر جو کچھ چیزیں بہت اہم بتانے والے ہیں وہ آپ ضرور سنیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، شکریہ۔